آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ از روئے فرضیت اور فضیلت کے رمضان کے باقی جمعوں اور اس جمعے میں فرق کوئی بھی نہیں ہے۔ جس طرح پہلے جمعے میں جتنا ثواب تھا رمضان کے پہلے جمعے میں، اتنا ہی ثواب آخری جمعے کے اندر بھی ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اب آنے والا جو جمعہ ہوگا وہ رمضان کے اندر نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے ہم اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی رمضان کے جمعے کا اختتام ہو جائے گا کہ جس کے ہر لمحے میں 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، بے حساب لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ اور یہ 30واں روزہ بھی ہے۔ ظاہر ہے جو ہی سورج غروب ہوگا تو رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ آئندہ سال رمضان آئے گا، جمعے بھی آئیں گے، روزے بھی آئیں گے، تراویحیں بھی آئیں گی، لیکن ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پاک ہے، صاحب مشکات نے بھی اس کو روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین، پھر دوسری پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ خلاف توقع بات ہم نے آج دیکھی ہے کہ آپ منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے جا رہے ہیں اور آمین آمین پکارتے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں منبر پر چڑھنے لگا تو سید الملائکہ حضرت جبریل امی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو جائے یا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ عربی کے اندر یہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے زعم انفہ، یعنی اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے سب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ اور فرمایا دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا۔ پھر اگلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جس نے زندگی میں رمضان کو پایا لیکن وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ رمضان ملا اسے زندگی میں لیکن وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پاک مقدس اور رحمتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس پر ہم اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس نے اس مہینے کے اندر ہمیں روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، پھر اس مہینے کے اندر اس نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں اس مہینے میں تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، صدقہ و خیرات اپنے اموال کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔
تو یہ اس کی توفیق کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری عبادتیں اس قابل نہیں ہیں کہ جن پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے، تو جو کیا ہے اس کی توفیق سے کیا ہے، اس کے شایان شان نہ کر سکے ہیں، لیکن کیا ضرور ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو بالکل یہ کہہ دینا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ بھی ایک ناشکری کا پہلو ہے۔ تو کیا ہے لیکن اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو کیا ہے، اور جو کچھ کیا ہے اس پر یقین نہیں ہے کہ اس قابل ہے کہ واقعی وہ قبول ہو گیا ہوگا۔ ہاں جس رب نے توفیق عطا فرمائی ہے اس کی رحمت پر امید ہے کہ وہ کرم کرے گا۔ تو وہ نیکی جو کر کے غرور اور تکبر پیدا کرے، اس گناہ سے بری ہے کہ جو کر کے عاجزی اور انکساری پیدا کر دے۔ تو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں جو ہم نے اس مہینے میں کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم پچھلے جمعے بات کر رہے تھے اللہ کی رحمت کے حوالے سے، اس کی اپنے بندے سے محبت، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے، جھک جاتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو نواز دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، خالی واپس نہیں کرتا، بلکہ جو آ جائے اس کی تو بات الگ ہو جاتی ہے، جو نہیں آتا اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتا، اور اسے بھی کم از کم دنیا کے اندر تو دیتے ہی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ جب بھی کھانے کا دسترخوان لگتا تو کسی نہ کسی مہمان کو لے آتے اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور مہمان سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ مہمان آ جائے تو ہمیں ماتھے پر شکن نہیں لانی چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ آ گیا ہے تو رزق میں برکت ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ دسترخوان لگایا، مہمان کوئی بھی نہیں ہے، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، باہر نکلے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، مہمان کو ڈھونڈتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص مل گیا، اس کو پکڑ کر لائے کہ آؤ بھائی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ دسترخوان پہ اس کو بٹھایا، کہا شروع کرو اللہ کا نام لے کر۔ اس نے کہا شروع تو کرتا ہوں لیکن اللہ کا نام تو نہیں لوں گا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا میں تو بتوں کا پجاری ہوں، میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ کہا تو اللہ کا نام نہیں لے گا، میں تجھے اللہ کے نام پر ہی لے کر ادھر آیا ہوں، اور جب تو اللہ کا نام نہیں لے گا تو پھر تو میرا لگتا بھی کیا ہے، پھر میں تجھے کھانا کیوں کھلاؤں؟ اس نے کہا میں روٹی کے چند لقموں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، کھانا کھلانا ہے تو کھلاؤ، نہیں تو تمہاری مرضی۔ حضرت ابراہیم نے کہا نام اللہ کا لے گا تو کھائے گا، نہیں تو تیری مرضی، تو جا۔ اب وہ شخص اٹھا نا تو چل دیا۔ جب وہ گیا نا تو جبریل آ گئے، کہا ابراہیم میں اس کو 80 سال سے کھلا رہا ہوں، میں اس کو 80 سال سے کھلا رہا ہوں، تو ایک دن نہیں کھلا سکا؟ 80 سال سے مجھے بھی پتا ہے کہ یہ بتوں کے آگے جھکتا ہے، یہ میری عبادت نہیں کرتا، لیکن میں 80 سال سے اسے کھلا ہی رہا ہوں۔ تو نے میرے ایک بندے کا دل توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، اچھا اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ بابا کدھر گیا، جا کے اس کو تلاش کیا۔ تلاش کرنے کے بعد کہا آؤ بھائی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کہنے لگا ابھی تو مجھے ڈانٹ کے اٹھایا ہے، ابھی پھر کھانے پہ بلا رہے ہو، اور لہجے میں پہلے سختی تھی اب نرمی۔ کہا جس کے نام پر میں نے تمہیں اٹھایا تھا کہ نہیں لے رہے نا،
اسی نے کہا ہے کہ میرا بندہ ہے تو اس کو کھانا دے دو۔ انہوں نے کہا اچھا وہ اتنا کریم ہے، میں اسے مانتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی مجھے بھوکا نہیں سونے دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے، میں اسے نہیں مانتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ مجھے کھانے دیتا ہے اور میری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اس کا کلمہ پڑھاؤ اور مجھے مسلمان کر دو۔ تو اللہ اپنے بندے سے نا بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، اور جو اس کے پاس آ جائے، اس کے گھر میں آ جائے، رمضان کے دن آ جائے، جمعے کے دن آ جائے، جہاں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اور ہمارے دین میں ایک بات یاد رکھیے گا، نا امیدی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، بس کوئی بندہ آئے تو صحیح، آئے۔ پچھلے جمعے بھی ہم بات کر رہے تھے، کیا کرے؟ آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بلایا جائے تو حاضر ہو جائے، آ کے سر نیاز جھکا دے۔ وہ کسی بندے نے بڑی پیاری بات کی تھی، حاضری ضرور لگائے، حاضری ضرور لگائے۔ جس طالب علم کی حاضری لگتی رہتی ہے اسے کمرہ امتحان میں بیٹھنے کی اجازت مل جاتی ہے، اور سکول سے اس کا نام خارج نہیں ہوتا۔ سکول سے نام خارج، حاضریاں تو لگاتے رہیں۔ سبق یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، سبق پکا نہیں ہے، کبھی سناتے ہیں، کبھی غلطی کرتے ہیں، کبھی ڈانٹ پڑتی ہے، کبھی سزا ملتی ہے، کلاس میں حاضر تو ہوتے ہیں، حاضری تو لگتی ہے۔ اور جو آئے ہی نہ، رجسٹر سے جس کا نام ہی خارج کر دیا جائے خدا نہ خواستہ، پھر ایسے نہ کریں، نام خارج نہ ہو، اللہ کرے ہماری حاضری، ہم لائق ہیں نہ لائق ہیں، سبق ہمیں یاد ہے نہیں یاد، محنت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن حاضری ہماری، حاضری تو پوری ہو، کم از کم نام تو نہ کٹے۔ وہ آپ نے نام سنا ہوگا محمود ایاز، محمود ایاز، محمود بادشاہ تھے اور ایاز ان کے بڑے چہیتے وزیر تھے، مشیر تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے واقعات بڑے سبق آموز ہوتے ہیں۔ اور باقی جو وزراء تھے وہ ذرا ان سے جلتے بھی تھے کہ بادشاہ اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے اور ہمیں لفٹ ہی نہیں کرواتا۔ تو کبھی کبھار بادشاہ باقی جو صنادید سلطنت ہوتے تھے ان کو دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی مثال بھی پیش کر دیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا نا کہ محمود نے، بادشاہ نے، آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ کے جو بڑے بڑے محلات ہوتے تھے ان کے درمیان میں تالاب بنے ہوئے ہوتے تھے، تالاب۔ تو بادشاہ نے اپنے قیمتی ہیروں کو مٹھی میں لیا نا، چند قیمتی ہیرے، تو اس تالاب کے اندر پھینک دیے، اور سارے وزیروں کو کہا کہ تالاب سے ہیرے نکالنے ہیں، یہ موتی تالاب سے نکالنے ہیں، لیکن کپڑے بھی گیلے نہیں ہونے چاہیے۔ تالاب سے ہیرے نکالنے ہیں، موتی نکالنے ہیں، لیکن کپڑے گیلے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے نا۔ ایک وزیر سے کہا، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، یا تو ہیرے نکلیں گے اور کپڑے بھی گیلے ہوں گے، یا تو یہ ہے کہ ہیرے بھی نہیں نکلیں گے۔ سارے وزیر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسی شرط بادشاہ نے رکھ دی ہے کہ کپڑے بھی گیلے نہ ہوں اور ہیرے بھی نکالنے ہیں تالاب سے۔ جب بات ایاز کی آئی نا، ایاز نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تالاب کے اندر چھلانگ لگائی، ہیرے اٹھائے، جھولی میں بھرے، اور کانپتا ہوا بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔
اب بادشاہ غصے سے لال پیلا، جب میں نے شرط رکھی تھی کہ کپڑے بھی گیلے نہ ہوں اور ہیرے بھی پہنچنے چاہیے، تو یہ تم نے کیا کیا؟ تو ایاز نے جو جواب دیا نا، وہ ہمارے لیے بہت ہی، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے میں جس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں یہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا ایک حکم تھا اور ایک کنڈیشن شرط تھی کہ ہیرے نکالنے اور کپڑے بھی گیلے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کے حکم کے مطابق ہیرے نکال کے لے آیا ہوں، کپڑے میں نے گیلے کر دیے ہیں، غلطی کی ہے، لہذا اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ بادشاہ سلامت، آپ نے کہا تھا ہیرے تالاب سے نکال کے لائیں، وہ لے آیا ہوں، کپڑے گیلے کر آیا ہوں، میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دے۔ بات حکم تیرا تھا، تیرا حکم میں نے پورا کر دیا۔ تو حاضری لگنی چاہیے، حاضری لگتی رہے گی تو اگر کپڑے گیلے بھی ہو گئے نا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی کمی بیشی رہ گئی، کوئی نافرمانی ہو گئی، تو وہ رب بڑا کریم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ گناہ ہو جائے پھر اس کی بارگاہ میں آئیں، پھر ہو جائے پھر آئیں، پھر ہو جائے پھر آئیں، پھر ہو جائے پھر آئیں، چھوڑے نہ آنا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص گناہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کی، اس کا گناہ معاف ہو گیا، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، 70 دفعہ توبہ کی، پھر توبہ توڑ دی۔ مارے شرم کہ اس نے کہا اتنی دفعہ توبہ توڑی ہے، اب نہیں آؤں گا۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ میرے بندے سے جا کر کہو، اے میرے بندے، آنا تو آخر تو نہیں چھوڑا ہے، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم نے تجھے معاف نہیں کیا، ہم نے نہیں کہا تھا کہ اب بہت ہو گئی ہے۔ 70 دفعہ آیا ہے، پھر جاتا ہے، پھر نافرمانی کرتا ہے، پھر آتا ہے، ہم نے تو نہیں کہا کہ اب نہ آنا، اب بخشش نہیں ہوگی، اب آنے کی ضرورت نہیں، ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم نے تو دروازہ نہیں بند کیا، ہمارا دروازہ تو کھلا ہے، آنا تو نہیں چھوڑا ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں نا، انسان ہے۔ اچھا انسان ہے، گناہوں سے پاک صاف، گناہوں سے بالکل معصوم، تو انبیاء ہوتے ہیں۔ یہ تو انبیاء کی صفت ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ کے جو اولیاء ہیں، مقربین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ فرمایا۔ ہم تو عوام ہیں، عام آدمی ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ گناہ اگرچہ ہونا یہ ہم سے متوقع ہے۔ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے دھتکارا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنے تیرے بندوں کو، تیری قسم کہ تیرے بندوں کو میں ورگلاتا ہی رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں، ان کے پیچھا چھوڑوں گا نہیں، ان کی جان نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو ورگلاتا ہی رہوں گا، ورگلاتا ہی رہوں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے قسم کھائی ہے نا کہ تو انہیں ورغلاتا ہی رہے گا تو میں بھی پھر ان کا رب ہوں، میں بھی پھر جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے ان کی توبہ قبول کرتا ہی رہوں گا، کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ کتنے ہی گناہگار آ جائے گا میری بارگاہ میں آ کے جھکے گا، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ اور قیامت کے روز نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے 100 حصے فرمائے نا، ایک حصے کا نزول دنیا میں اور 99 حصوں کا نزول آخرت میں ہوگا۔
اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال بھی عروج پر ہوگا اور اس کی رحمت کے بھی نظارے ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ کی رحمت بہت، قیامت کے روز دو بندے ہوں گے، ان دونوں کو دوزخ کا حکم ہوگا، ایک دوڑ پڑے گا، ایک دوڑ پڑے گا اور دوسرا کبھی آگے جائے گا اور کبھی پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر آگے جائے گا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا، پھر آگے جائے گا، پھر مڑ کر دیکھے گا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے کہ ان دونوں کو پکڑ کر ہمارے پاس لاؤ، ان دونوں کو پکڑ کر ہمارے پاس لاؤ۔ اچھا، جو دوڑ پڑے گا نا اس سے پوچھا جائے گا تجھے پتا نہیں ہے کہ تجھے کہاں جانے کا حکم ہو رہا ہے؟ کہے گا میرے مالک مجھے پتا ہے۔ کہا یہ جہنم ہے اور یہ آگ ہے، عذاب ہے، مجھے پتا ہے کہ دنیا کی آگ اس آگ سے دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اتنا شدت کا عذاب ہے۔ اچھا پتا ہے پھر دوڑ کیوں پڑا تھا؟ مالک میں تیرا بندہ ہوں نا، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، 60-70 سال تو نے مجھے زندگی دی، سب کچھ دیا، میں نے زندگی کے اندر تیری ایک نہیں مانی۔ آج مجھے خیال آیا ہے تو میرا رب ہے، جلنے کے لیے ہی جا رہا ہوں لیکن رب کے حکم پر جلنا بھی منظور ہے، مانوں تو صحیح، کچھ تو مانوں اپنے رب کی۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو جوش آئے گا کہ میرے بندہ جو ہے نا، میرا بندہ، اس نے میری رحمت کو پہچان لیا ہے، اس کو پتا ہے میں اس کا رب ہوں، اسے جنت کا حکم ہوگا، اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ اور دوسرے سے پوچھا جائے گا تو جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، پھر جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، اور تیرے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ جو جواب دے گا نا، کہے گا میرے مالک تو میرا رب ہے، میں تیرا بڑا گناہگار بندہ ہوں، تو نے مجھے جتنی زندگی دی تھی نا، میں نے تیری بڑی نافرمانیاں کی ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں۔ میں ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہا تھا، ایک عالم بیان کر رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ساری مخلوق پیدا کی تو لوح محفوظ پر لکھا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ میں بڑا گناہگار تھا، بڑا ہی گناہگار تھا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ تو نے یہ کہا تھا کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو آج میں پلٹ کر دیکھ رہا ہوں، وہ جو میں نے دنیا میں سنا تھا اس کی حقیقت کا ظہور کب ہوگا؟ کب تیری رحمت کو جوش آئے گا؟ مجھے حکم تو دوزخ کا ہو چکا ہے، لیکن تیری رحمت جو تیرے غضب پر حاوی ہے میرے مالک، میں اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے لیے پلٹ کر تیری طرف دیکھتا ہوں کہ کب میرے رب کو مجھ پر رحم آ جائے گا، کب اس کی رحمت کو جوش آ جائے گا، کب وہ میرے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ حکم تو دیا ہے کہ اسے دوزخ میں ڈالو، لیکن میں پھر بھی تیری رحمت کی طرف پلٹ کر امید سے دیکھ رہا ہوں۔